برمنگھم میں چائنا پاکستان انویسٹمنٹ کارپوریشن کے زیر اہتمام ڈاکیومنٹری فلم چینجنگ پرسپیکشن دکھائی گئی، جس میں پاکستانی ثقافت کو انتہائی خوبصورتی سے دکھایا گیا تھا۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ چائنا پاکستان انویسٹمنٹ کارپوریشن کے ڈائریکٹر ذیشان شاہ نے برمنگھم سٹی سینٹر ملینیم پوائنٹ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں فلم چینجنگ پرسپشن آف پاکستان بڑی سکرین پر دکھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ فلم میں پاکستان کی خوبصورتی، ثقافت، کلچر اور مزیدار کھانوں سمیت گوادر میں اب تک ہونے والی کنسٹرکشن کو دکھایا گیا۔ تقریب میں رکن پارلیمنٹ خالد محمود اور کونسل جنرل آف پاکستان احمد اسماعیل کے علاوہ تمام کمیونٹیز کی خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر CPIC ذیشان شاہ نے کہا کہ تقریب کا مقصد دنیا کو پاکستان کی خوبصورتی سے آگاہ کرنا اور پاکستان کے خلاف ہونے والے منفی پروپیگنڈو کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کمیونٹی کو گوادر میں سرمایہ کاری کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ اس موقع پر MP خالد محمود اور کونسل جنرل آف پاکستان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سیاحت کے حوالے سے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب دنیا بھر سے پاکستان میں لوگ روزگار اور سرمایہ کاری کی غرض سے آئیں گے۔ آج یہ بہت اچھا رسپانس رہا، ماشاءاللہ برمنگھم کی کمیونٹی پوری باہر آئی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ خالد محمود صاحب ممبر پارلیمنٹ کا بہت بہت شکریہ جن نے یہاں موبلائز کیا۔ یہ ہم پاکستان کا جو گلوبل پرسیپشن ہے، پاکستان کا جو فرسٹ امپریشن ہے، اس کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کے دور میں خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں جو مین سٹریم میڈیا کا پاکستان پہ پرسیپشن ہے، وہ یہ آتا ہے دہشت گردی، نیگیٹیوٹی، ٹیررزم، یہ پاکستان کا فرسٹ امپریشن ہے۔ اس فرسٹ امپریشن کو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کا جو اصلی روپ ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ CPIC جو ہے وہ برمنگھم آئے ہوئے تھے اور ان کی جو ویڈیو ہے چینجنگ پرسیپشنز آف پاکستان، وہ میں سمجھتا بہت اچھی رہی اور بہت لوگوں نے انجوائے کی، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ویو ہے، جو سوچ ہے، اسے ایک مختلف جو دکھایا گیا ہے، یہاں سینری دکھائی گئی ہے، کلچر دکھایا گیا ہے، کھانا دکھایا گیا ہے، کہ لوگوں کو وہ ایکسپیرینس ہو۔ اور یہاں کے کافی بچے جو ہیں وہ ایسی باتیں سمجھتے نہیں کہ یہ پاکستان کا سین ہے، پاکستان میں کچھ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کی ایفرٹس کے تھرو یہ فنکشن ارینج ہوا ہے اور اس کے اندر ٹورزم کے بارے میں پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ اتنی خوبصورتی ہے اور اتنا پوٹینشیل ہے، اور ہماری پریزنٹ گورنمنٹ بھی ٹورزم کو پروموٹ کر رہی ہے۔ اور ہم لوگوں نے سارے جو حاضرین ہیں ان لوگوں سے یہی ان کو بتایا ہے کہ پاکستان میں ٹورزم، اور نیکسٹ آپ لوگوں نے اپنی ویکیشنز جو ہیں پاکستان شان صاحب کو اور خالد محمود صاحب کو اسپیشلی شکریہ۔ ایسے جو پروگرام ہیں یہ میرے خیال میں سب سے پہلی دفعہ ہوا برمنگھم میں، اور اس طرح کے پروگرام ہر شہر میں ہونے چاہیے، اور اسپیشلی میں آپ میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایسے پروگرام کو ہائی لائٹ کرے۔ صرف تھوڑا سا اگر پہلے پتا ہوتا تو ٹین ایجر کو آنا چاہیے تھا اس پروگرام میں۔ اس موقع پر 92 نیوز سے منتظمین اور دیگر شرکاء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس فلم کا مقصد پاکستان کے مثبت پہلوؤں کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے، تاکہ بیرون ممالک میں پاکستان کے خلاف پائے جانے والے منفی رجحان کو ختم کیا جا سکے۔ شرکاء نے پاکستان کی مثبت خوبصورتی دکھانے پر CPIC کا شکریہ ادا کیا۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی مانچسٹر آمد پر ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں یورپی اور برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مانچسٹر سے اعتزاز عاصم چودھری کی رپورٹ۔ مانچسٹر آمد پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس کے میزبان پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے دوست انیل مسرت تھے۔ تقریب میں سابق ممبر آف یورپی پارلیمنٹ سجاد کریم، MP افضل خان، پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ، MNA ریاض فتیانہ، میئر آف مانچسٹر عابد چوہان سمیت مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اپنے خطاب میں کہا کہ عمران خان پاکستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری معیشت کمزور ہے، لیکن ہم پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو ہمارے معاملات رہے اس میں بھی آپ کو قومی اسمبلی بالکل یکسو نظر آئی، ایک نظر آئی، اور یہ ایک اچھا نیک شگون ہے۔ جب کوئی اس قسم کا قومی مسئلہ آ جاتا ہے تو سیاسی جو تنازعات ہے، سیاسی جو ڈسپیوٹس ہیں، اس سے ہٹ کے تمام اسمبلی جو ہے اکٹھی ہو جاتی ہے، اور وہ تو پوری پارلیمنٹ ایک ساتھ ہو گئی۔ اس کو آپ میرے خیال میں میڈیا میں یہ بھی کم از کم یہ دکھائیں کہ پہلی دفعہ جب بھی ملک پہ کوئی کرائسس یا کوئی سچویشن آئی ہے، پوری اسمبلی ساتھ کھڑی ہوئی، پوری پارلیمنٹ ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں۔ دوسرے ابھی جو ایشوز چل رہے ہیں، یعنی چارٹر آف اکانومی پہ میاں شہباز شریف صاحب نے بالکل کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کریں۔ میں نے اس سے پوچھا
हाउस के अंदर। मैंने पूछा कि मैं इसमें किरदार अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं अभी भी आपके साथ हूँ। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा बिल्कुल जिस तरह आप चाहते हैं, तो मैं अभी भी इस पर काम करना चाहता हूँ। मैंने अपोजिशन लीडर से और प्राइम मिनिस्टर दोनों से बात की है। मैं चाहता हूँ कि अगर अपोजिशन चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे अब भी बात करना चाहती है तो मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करने। असद कैसर का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा बेहतरीन असासा हैं। उनकी वजह से पाकिस्तान के लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी जो इस वक्त इकोनॉमी में थोड़ी बहुत जान है तो वो भी आप लोगों की वजह से। आप लोग इस मुल्क की जो बैकबोन, तो सब कहते हैं आप सब कहते हैं कि ओवरसीज जो है बैकबोन है, लेकिन फिर आप उसको अहमियत नहीं देते। मैं समझता हूँ कि आपकी गिरनी भी ठीक है, आपकी जायज़ है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक दिन करप्शन फ्री मुल्क बनेगा जहां बिला इम्तियाज इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन आर्डर रुकने असम्बली का हक है। पहले प्रोडक्शन आर्डर भी हुई हैं, गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं की। शेख रशीद के मसले में ख़ास कर बहुत ज़्यादा उस वक्त स्पीकर ने जो है ना प्रोडक्शन आर्डर इशू की थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। हम तो कानून के मुताबिक करते हैं। पहले दफ़ा एक सारे शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली की फ्लोर पे कहा है, इवन बिलावल साहब ने कहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा है कि पहली दफ़ा जो है ना स्पीकर एक आज़ाद हैसियत से एक इंडिपेंडेंटली अपनी डिसीजन ले रहा है। तो मैंने कभी भी डिक्टेशन नहीं दी है। हाँ, मैं जब भी ज़रूरत महसूस करता हूँ, इमरान खान मेरा लीडर है, मेरा उसके साथ ज़िंदगी की 22-23 साल गुजरे हैं और इसके साथ मेरी मशावत होती रहती है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस मौका पर अनिल मुसर्रत की शानदार मेजबानी पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इत्तेहादी भी तंग आ गए। अमरीका में बरतानवी सफीर सर किम डॉक ने ट्रंप इंतजामिया को नाकारा करार दे दिया। बरतानवी अखबार मेल ऑन संडे का बड़ा इंकशाफ, इस रिपोर्ट में जानिए। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर क्या बने, पूरी दुनिया ही परेशान हो गई। नस्ल परस्त और तासुब के मारे अमरीकी सदर से उनका अपना करीबी इत्तेहादी बरतानिया भी नाखुश निकला। अमरीका में बरतानवी सफीर सर किम डॉक ने डाउनिंग स्ट्रीट के नाम अपने मेमूस में अमरीकी सदर को नाकारा, गैर महफूज और नाअहल करार दिया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक सर किम डॉक का कहना है कि सदर ट्रंप की क़यादत में व्हाइट हाउस ठीक से काम नहीं कर रहा और उनके करियर का खात्मा बदनामी में हो सकता है। गुज़श्ता मार्च साल किए जाने वाले पैगाम में सर किम ने ईरान से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी को भी गैर मरबूत और खलफशार का शिकार दिया है। सर किम का कहना है कि ट्रंप का तेहरान पर हमले को 10 मिनट पहले ये कहकर रोक देना कि उसमें सिर्फ 150 अफराद मारे जाएंगे समझ से बालातर है। बरतानवी सफीर ने सदर ट्रंप की माशी पॉलिसियों पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये पूरी दुनिया के माशी निजाम को तबाह कर देगी। बरतानवी वजारत खारजा ने मेल ऑन संडे को लीक होने वाली ईमेल शरारत करार दिया है, लेकिन उन्होंने इसकी सदाकत को मुस्तरद नहीं किया। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का नया दौर। कुआलालंपुर में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तजारत, सियाहत, सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। इस वक्त नुमाइंदा 92 न्यूज़ जावेद उर रहमान कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हैं। आइए उनसे इवेंट की तफसीलात जानते हैं। जावेद, बताइएगा। जी, इस वक्त हम कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हैं कुआलालंपुर में, जहाँ पे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ताउन से एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। पाकिस्तान की 100 से ज़्यादा, मलेशिया के 150 इदारे इसमें शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मलिक शाहिद सलीम कर रहे हैं। इस वक्त हम चेयरमैन अवार्ड कमेटी के साथ मौजूद हैं, चौधरी नदीम रऊफ़। ये क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। इट्स माय ऑनर टू बी हेयर इन मलेशिया। और ये हम आज 8 जुलाई को जो हम इवेंट करने जा रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस है। इसका बेसिक मकसद है कि B2B और जो ट्रेड है बिटवीन पाकिस्तान और मलेशिया उसको इन्हांस किया जाए। ये उसी की कड़ी है जो इमरान खान और डॉक्टर महातीर से के दौरान जो उनका विज़िट हुआ और जो MOU साइन हुए, उसमें इसमें मज़ीद इसमें हम इजाफा करेंगे।
اور کل کی جو اس کانفرنس کی کل کی بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے جس میں بزنس اچیومنٹ ایوارڈ دی جا رہے ہیں. اس میں ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد مہمان خصوصی ہوں گے. جی خیبر پختونخوا بے سہارا افراد کی مدد کے لیے سرگرم ایک فلاحی تنظیم کی جانب سے سعودی عرب میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا احوال بتا رہے ہیں عمیر علی. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں فلاحی تنظیم کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے علاوہ مقامی کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی. فلاحی تنظیم کے چیئرمین نادر خان نے تنظیم کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ 2 سال سے خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں کے بے کس اور بے سہارا افراد کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. جس طرح سعودی عرب میں کمیونٹی ساتھ نبھا رہی ہے، اس سے ہم مزید دکھی خاندانوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. فاؤنڈیشن کے صوبائی صدر ربانی خان نے کہا کہ پاکستانی عوام جذبہ خدمت سے سرشار ہے، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والی قوم ہے. تقریب سے ظہور علی خان، محب گل شلمانی، الیاس رحیم، نصیر عیسیٰ خان، بخت شیر خان، ہمایوں مسعود اور دیگر نے بھی خطاب کیا. ہانگ کانگ کے محمدیہ غوثیہ اسلامک سینٹر میں 7 روزہ روحانی محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد شریک ہوئی. روح پرور محفل میں قاری حضرات نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید سنایا، جبکہ نعت خواں حضرات نے ہدیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا. محفل میں خصوصی طور پر قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھا گیا. اس موقع پر مولانا قاری صابر حسین صابری نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے اسلامی احکامات کی پابندی پر زور دیا. انہوں نے اختتامی دعا میں کارگل جنگ کے ہیرو کرنل شیر خان شہید اور دیگر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی. روحانی محفل میں پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جن میں بزرگوں کے علاوہ بچے بھی شامل تھے. لکس اسٹائل ایوارڈ کا رنگا رنگ میلہ سج گیا. کراچی میں فنکاروں کی کہکشاں اتر آئی. فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے لیجنڈ اداکاروں کی جانب سے شرکت کی گئی. ایوارڈ شو کو 4 چاند بھی لگا دیے گئے. رمسا مبین کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈ شو کا ریڈ کارپٹ. شوبز کے چمکتے دھمکتے ستاروں کی بہار نے ایوارڈز کی شان بڑھا دی. لیجنڈ اداکارہ شبنم نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی اور ایوارڈ شو میں ہر سال سینئر فنکاروں کی پذیرائی کرنے پر سب کا شکریہ ادا کیا. 2012 میں آئی تھی چلے جانے کے بعد، اور جب میں نے دیکھا کہ پاکستان اتنے مجھ سے محبت کرتے سارے لوگ، بچے بوڑھے، ایون ناؤ نیو جنریشن. اداکارہ میرا، ماہرہ خان، گلوکار عاطف اسلم سمیت دیگر ستاروں نے بھی محفل کی رونقیں بڑھائیں. سارے آرٹسٹ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان کی گروتھ دیکھنے کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے. سو آئی تھنک آئی ایم ایکسائٹیڈ ٹو سی دیٹ. فیملی یہاں پر ہے اور جو لوگ پرفارم نہیں کر رہے وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ تو فیملی شو چل رہا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے باجی فلم کو پسند کیا. باکس آفس پر اتنے اچھے رزلٹس دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ اب آپ مجھے مزید فلمز میں بھی دیکھیں گے. سال کے بہترین اداکار کی کیٹیگری میں نامزد شہریار منور صدیقی اور خوبرو اداکارہ مایا علی نے بھی اپنے منفرد اور نئی طرز کے ملبوسات سے ایوارڈ شو کے ریڈ کارپٹ پر 4 چاند لگائے.